السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 سے دعا کر لیتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے، لکا تیرے لیے، ان بے شک، ربا کا تیرے رب نے، احاطہ گھیر لیا ہے، کس کو؟ بالناسی لوگوں کو، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا التی منظر کو، وہ جو، یعنی ایسا سین، وما جعلنا الرؤیا التی اور نہیں بنایا ہم نے منظر کو، وہ جو، ارینہ کا دکھایا ہم نے تجھ کو، الا مگر فتنۃ للناسی فتنہ لوگوں کے لیے، والشجرۃ اور وہ درخت، یعنی کون سا درخت ہے؟ زرقوم کا، الملعونۃ جو لعنت کیا گیا، زقوم کا، فی القرآن قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما یزیدہم تو نہیں بڑھاتا ان کو، الا مگر طغیاناً سرکشی، کبیراً بڑی۔ اب دیکھیں، یعنی یہ کب کہا تھا؟ مکی صورتوں میں ایک میں آتا ہے واللہ وراءہ من محیط، کہ تیرا رب لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ پیشن گوئی تھی کہ کیسے سارا عرب فتح ہو گیا، جو اللہ سے بھاگ رہے تھے وہ سب پلٹ آئے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر سورہ بنی اسرائیل میں زقوم ایک قسم کا جہنمیوں کا کھانا ہے، اور وہاں پر زقوم کا درخت بھی دکھائے گا جس پر لعنت کی گئی۔ اور جب یہ آیت اتری تو قریش کے ایک سردار نے کہا کہ لڑکے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دیکھو وہ ہم سے ایسی آگ کا وعدہ کرتا ہے جو پتھر تک کو جلا دے گی، اس کا گمان ہے کہ اس کے اندر سے ایک درخت اگتا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے یہ درخت جہنم کی تہ میں اگے گا۔ اچھا، ان ساری باتوں سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرضی سمجھا دیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ ہرگز نہیں مانیں گے، وہ مخالفت پر اترتے ہی رہیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو۔ تیسری حرکت یعنی جیم پہ ضمہ یعنی پیش ہے تو ہم فرسٹ لیٹر یعنی الف پر کیا ہے؟ ضمہ لگا دیں گے۔ لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، قولا اس نے کہا۔ اب وہ کیا کہتا ہے آگے؟ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، اب غور سے سنتے جائیں آگے۔ اسجد، کیا میں سجدہ کروں؟ دیکھیں کیسے تکبر والا، کہ میں یہ کام کروں، میں یہ سجدہ کروں، لمن خلقتا واسطے اس کے جس کو پیدا کیا تو نے، طینا تو یا نون مٹی سے۔ اب یہ دیکھیں یہ سوال کیوں ہوا؟ حیرت کے لیے۔ کوئی کہے کہ صبح آ کر اس کمرے میں جھاڑو لگا دوں، یعنی جہاں پر وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو میں لگاؤں، میں تو یہاں پر پڑھنے آتی ہوں۔ دیکھیں جس مٹی سے ہم بنے ہیں اسی مٹی کو ہٹانے سے کیا شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ عام جھگڑے یا فساد بھی کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں اپنی ذات کو پرکھنے کا پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی کسی کو کہا ہوا کہ کوئی کام غصہ دلائے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی تکبر باقی ہے۔
صفائی کی ضرورت ہے، لہٰذا جو چھوٹا کام نہیں کر سکتا نا تو وہ پھر بڑا کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان نے بھی یہی تو کہا تھا کہ اسجدو، کہ میں اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو سجدہ کروں، تو یہ اس کا کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ قال کہا ارأیتک، کیا دیکھا تو نے اپنے آپ کو، ھذا الذی، یہ ہے جسے، کرمتا، کوئی عزت یعنی تو نے عزت بخشی، علیہ، مجھ پر، لئن، البتہ اگر، اخرتنی، تو نے مہلت دی مجھ کو، الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، ح نون کاف، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا۔ اب یہاں پہ میں آگے بڑھنے سے پہلے لأحتنکن احتناک کہتے ہیں کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا، حنکا گھوڑے کے منہ میں رسی لگانا، اور تحنیک اس گھٹی کو کہتے ہیں جو بچے کے تالو سے لگائی جاتی ہے، یعنی چبا کر بچے کو گھٹی دینا۔ تو احتنکا کا مطلب ہے پگڑی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لا کر باندھ دینا، یعنی قابو میں کر لینا۔ ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا، مگر، قلیلاً، سوائے تھوڑوں کے، یعنی بہت کم لوگوں کے۔ بولا کہ اس نے مجھے تو ناراض کر دیا، اب تو میں اس کی نسلوں میں سے کیا کرے گا کہ میں بھولوں گا نہیں، بلکہ ایک شیطانی رویہ عام طور پر بھی کیا ہوتا ہے نا یہی کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کے بچوں کو بھی معاف نہ کریں گے۔ یہ انسان کا ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک انتقامی رویہ ہو۔ چلے آیت نمبر 62 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اچھے طریقے سے یاد بھی کریں، اور بہت اچھے پلیٹ فارم سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔